کنہیا لال کپور پنجاب لائل پور ضلع میں 1910 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں ہوئی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیکچرر اور پرنسپل کے اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ ملک تقسیم ہوا تو آپ فیروز پور آ گئے اور بعد میں یہیں انتقال ہوا۔ مطالعہ وسیع تھا، خاص طور پر انگریزی ادب سے گہری دلچسپی تھی۔ اس کی وجہ سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ طنز و ظرافت میں کس طرح حسن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ کنہیا لال کپور کے طنز میں تیزی بھی ہے اور نفاست بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا طنز تیز دھار والے نشتر کی طرح صفائی سے جرائی کا کام کرتا ہے۔ کنہیا لال کپور نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا تھا۔ انہیں اردو سے بے پناہ محبت تھی۔ کنہیا نے تقسیم کا عظیم سانحہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ انہوں نے اردو کی مخالفت دیکھی، اور جب ہمارے ملک ہندوستان میں ایک طبقہ اس زبان یعنی اردو کے خلاف ہوا، اور یہ چوٹ کنہیا لال کپور کے دل پر بھی لگی۔ اسی گہری چوٹ کی وجہ سے اور اسی درد سے برج بانو کے نام سے ایک انشائیہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ برج بانو کنہیا لال کپور کا لکھا انشائیہ ہے، اور برج بانو علامتی طور پر کنہیا اردو زبان کو قرار دیتے ہیں۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیے گا۔ انشائیہ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے: یہ برج بانو کی داستان ہے۔ برج بانو کون ہے؟ آج کل کہاں ہے؟ اس کی عجیب و غریب نام کی کیا وجہ ہے؟ کنہیا لال لکھتے ہیں، یہ سوال تو آسان ہیں، لیکن ان کے جوابات اتنی آسانی سے نہیں دیے جا سکتے۔ تاہم انشائیہ نگار کہتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے برج بانو کو مکمل متعارف کرا سکوں۔ آگے لکھتے ہیں، برج بانو ایک خوبصورت عورت ہے جو پاکستان سے میرے ساتھ آئی تھی۔ لکھنؤ میں اس کو اغوا کر کے تو نہیں لایا، لیکن مجھے اس سے بے حد محبت ہے۔ کنہیا لال کپور کہتے ہیں، وہ میرے گھر ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے، وہ کون ہے؟ یہ سوال کئی لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، برج بانو کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس کی ماں ہندو ہے اور اس کا باپ مسلمان ہے۔ انشائیہ نگار کہتا ہے کہ میرا یقین مان لیجئے تاکہ مجھے کسی بزرگ سے سند نہ لانی پڑے، وہ بزرگ جو اس عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ عورت کسی سے محبت نہیں کرتی، بلکہ اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، عشق کی حد تک محبت کرتا ہے۔ کنہیا لال کپور کہتے ہیں کہ میں 30 سال کی عمر میں اس عورت کو کسی محفل میں باتیں کرتے سنا تھا، اور پہلی بار سنتے ہی مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اب دیکھیے انشائیہ نگار کس مزے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، اس ملک میں اوسط عمر صرف 36 سال ہے اور مجھے 30 برس کی عمر میں عشق ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں، لکھنؤ میں ایک اور شخص اس کا دیوانہ ہے، اور وہ ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔
کہتے ہیں ہاں یہ عورت پاکستان سے میرے ساتھ آئی ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ عورت پاکستان سے میرے ساتھ تو آئی لیکن کچھ دن سے اداس رہتی ہے۔ انشیہ نگار نہایت ہی دبے الفاظ میں اردو سے کی جانے والی نفرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کل ایک پنڈت نے مجھے کہا آپ کیوں اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اس کو ستلج میں ڈال کر کیوں نہیں آگے۔ وہی ستلج، دریائے ستلج۔ کیا کنہیا لال کہتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور برج بانو کو بھی۔ کہتے ہیں ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ برج بانو تم پاکستان چلی جاؤ، یہاں لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ برج بانو نے حیران ہو کر پوچھا میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تمہارا باپ مسلمان ہے۔ برج بانو نے فوراً جواب دیا لیکن میری ماں ہندو تھی، میری ماں ہندو تھی۔ میں نے کہا ولدیت کے معاملے میں ماں کی کوئی نہیں پوچھتا۔ برج بانو بڑی حیران اور پریشان ہو کر بولی یہ عجیب منطق ہے، جہاں جذبات ہی سب کچھ ہوں وہاں منطق کی دال نہیں گلتی برج بانو۔ میں نے ذرا لمبے انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر وہ اور بھی اداس ہو گئیں۔ آگے کنہیا لال نے نہایت خوبصورتی سے اس طنزی پہلو کو نبھایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا برج بانو تجھے اوشیہ چلے جانا چاہیے، لیکن برج بانو کو تو لفظ اوشیہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے بتایا اوشیہ کے معنی ہے ضرور۔ کہنے لگی ہاں میری نانی بھی ایسا کہا کرتی تھیں۔ برج بانو کہنے لگی میں نے بہرحال کوشش کی کہ اوشیہ کو کہہ پاؤں لیکن میری زبان لڑکھڑانے لگتی تھی۔ میں نے کہا بس اسی لیے ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی برج بانو نے چیختے ہوئے جواب دیا نہیں نہیں نہیں، ہندوستان میرا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں کہیں جا سکتی ہوں۔ میں نے کہا تمہارا گھر پاکستان ہے۔ یہ سنتے ہی برج بانو اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ پاکستان نہیں، ہندوستان میرا گھر ہے۔ میں دلی کے قریب پیدا ہوئی، میرا بچپنا وہیں گزرا اور جوانی لال قلعہ میں گزری۔ جب میں عین جوان تھی کوئی بھی حسینہ مجھ تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ دوسری زبانیں ہندوستان کی چاہے اس میں بنگالی ہو، گجراتی ہو یا سندھی ہو، میرے حسن و جمال کے آگے ٹک نہ سکیں۔ میں ہندوستانی ہوں اور میں ہندوستانی رہوں گی۔ کنہیا لال کہتے ہیں میں نے کہا یہ درست ہے پرنتو ہاں میری نانی بھی لیکن کو پرنتو کہا کرتی تھی۔ برج بانو ذرا مسکراتے ہوئے بولی۔ کنہیا لال لکھتے ہیں اتنے میں ایک کلفی بیچنے والا میرے دروازے پر آ جاتا ہے اور مجھے کلفی کھانے کے لیے بلا کر برج بانو کلفی والے سے پوچھتی ہے کیسی ہے تمہاری کلفی؟ کلفی والا جواب دیتا ہے میری کلفی ہے بے نظیر، لاجواب، شاندار۔ یہ سن کر برج بانو مسکرا رہی ہوتی ہے، وہ میری باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، ایک ڈرائیور کی لاری کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے در و دیوار پر حیرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ گاڑی تو گزر جاتی ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اسی وقت چھابڑی والا زور سے چلاتا ہوا نکلتا ہے
चने ले लो, चने ले लो, चने ले लो। मेरा चना बना है आला, इसमें डाला है मिर्च मसाला। चना लाया हूँ बाबू मज़ेदार, शानदार, मज़ेदार। ये सब कुछ होने के बाद मैं फिर कहता हूँ, ब्रिजबानो तुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ब्रिजबानो तमतराक से जवाब देती है, हुकूमत की पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा वतन हिंदुस्तान है और यहाँ जब तक कुल्फ़ी वाला, ड्राइवर, चने बेचने वाला मौजूद हैं, हुकूमत मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। ब्रिजबानो मुस्करा रही होती है, मैं हैरानी से देख रहा होता हूँ और कुल्फ़ी वाले के अल्फाज दोहरा रहा होता हूँ, लाजवाब, शानदार, बेनज़ीर। तो यहाँ ये इंशया इख्तिताम को पहुँचता है। दोस्तों, इस इंशये में कन्हैया लाल कपूर ने नहायत खूबसूरती के साथ उर्दू ज़ुबान के आगाज़, इर्तक़ा, उर्दू ज़ुबान से दुश्मनी और उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत और इश्क करने वाले लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। और कन्हैया ये बात बताने में कामयाब हुए हैं कि उर्दू किसी एक ख़ास कौम, किसी मुल्क या किसी मज़हब की ज़ुबान नहीं है, ये सब की ज़ुबान है और हर कोई इससे मोहब्बत करता है। ये एक आम फहम ज़ुबान है, एक गली कूचों में बोली जाती है, ये बस अड्डों पर और दुकानों पर बोली जाती है, इसलिए ये सबको बहुत पसंद है। और जहाँ जहाँ कहीं तंज़िया पहलू हमें नज़र आता है, वहाँ भी कन्हैया लाल कपूर मुकम्मल कामयाब नज़र आते हैं। दोस्तों, इस इंशया को एक बार फिर आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि आप कन्हैया लाल कपूर जो बात कहना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।